شاہد ایوب صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں NLFP پاکستان کے، اور کراچی کے صدر ہیں NLFP کے جو کہ خالد خان صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ وہ لیبر کی جو ہے وہ خیر خواہی کے لیے وہاں پر آئے تھے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے. تو ہم شاہد ایوب صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ رات کے 1 بجے بھی آپ میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا نام شاہد ایوب خان ہے اور میں نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کا سیکریٹری جنرل ہوں. اور ان کی اس گرفتاری سے، ان کے اس عمل سے ہماری لیبر میں پورے پاکستان بھر میں بے چینی پائی جا رہی ہے. اور پاکستان کا مزدور بے چین ہے اور جاگا ہوا ہے اس وقت، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. وہ کہتا تھا کہ جناب سندھ حکومت تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہم مزدوروں کے حقوق ان کی دہلیز پہ دیں گے، اور ہم نے اتنے ارب روپے ان کے لیے بانٹ دیے، اور ہم عید سے پہلے ان کے تمام بونسز دیں گے. ایک طرف آپ اعلان کرتے ہیں مزدور دوستی کا، پیپلز پارٹی آپ کا نام ہے، دوسری طرف آپ اپنے مزدوروں سے انتقام لیتے ہیں، اور آپ ریاست بن کے ہمارے خلاف FIR کاٹ رہے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہم کے حقوق دے رہے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ حقوق ہم یہاں کراچی میں دے رہے ہیں، سب سے بڑا انڈسٹریل ہب ہے، سب سے زیادہ کما کے دینے والا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کراچی اگر کما کے دے رہے ہیں تو ہمارے خون پسینے کی وجہ سے کما کے دے رہا ہے. اگر ہماری محنت کا معاوضہ ہمیں نہیں ملتا، اگر ہماری محنت ہمارے جان مال کی حفاظت نہیں ہوتی، تو پھر کوئی انڈسٹری محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، کوئی حکومت محفوظ نہیں ہے. اور ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ جیلوں سے نہیں ڈرتے. ہم نے تو پرویز مشرف کے آمرانہ دور کے اندر، میں PTCL سے میرا تعلق تھا، اس نے PTCL کی نجکاری کا اعلان کیا، اس وقت بھی رمضان تھے اتفاق سے، اور پورا رمضان میں نے جیل میں کاٹا. اور وہ تحریک ہم نے بھرپور پاکستان میں چلائی، اور اڈیالہ جیل میں ہم تھے، اڈیالہ جیل سے نکل آئے، پھر ہم نے تحریک چلائی. اور اس کی نجکاری کے لیے ہم بار بار وہاں پہ جو ہے پاکستان بھر میں لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس مشرف کے دور میں پہلی اینٹ بنے تھے، اور ہم نے اسلام آباد کو سیز کر کے رکھ دیا تھا. بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں نہیں نکلتی تھی. تو ہمارے لیے یہ جیل کچہری، یہ بھاڑ دھاڑ، یہ اس طرح کی چیزیں سے ہم ڈرنے والے اور مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. یہ حکومت انتظامیہ کرائے کے گنڈے کا کردار ادا کرنا بند کر دے. ہمیں سے کہتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لے. یہ بار بار کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کبھی دینی منافرت پھیلا کے، کبھی لسانی منافرت پھیلا کے، اور اب مزدوروں کا نام لے کے، مزدوروں کے مینجمنٹ کا، انتظامیہ کے ایجنٹ بن کے، ایجنٹ کے اعلی کار بن کے، مزدوروں کے حقوق کو غصب کر کے یہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. اور ہم ان کی اس سازش کو بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابھی میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ رات کے بے شک 1 بج چکے ہیں، میں آپ کے سامنے واٹس ایپ آن کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ کس طرح پاکستان بھر کے میسیجز آتے ہیں. ہم نے آف کر دیا، ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ معاملات ہو رہے ہیں، بات ہو گئی ہے، سیم ہاؤس میں بھی بات ہوئی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی بات ہوئی ہے. ایک طرف ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پرامن رہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، دوسری طرف آپ ہمارے لیے FIR کاٹتے ہیں، ان کی دفعات تبدیل کرتے ہیں، اور اسٹیٹ کی مطلب مدعی بن کے یا ریاست مدعی بن کے کوئی FIR کاٹتی ہے. کیا جرم کیا تھا اس نے؟ کون سی دہشت گردی کی ہے انہوں نے؟ کون سے کوئی قتل و غارت کر دی؟ صرف اپنے حق مانگنے آئے تھے. آپ تو حق کی بات کرتے ہو، آپ پیپلز پارٹی کہلاتے ہو. یا آپ کی حکومت میں، آپ کے سندھ میں، آپ کی وزارت اعلیٰ کے دور میں مزدوروں کو حق نہیں مل رہی، مزدور کی تنخواہ نہیں مل رہی. اور آپ یاد رکھیں کہ ہم تو دینی اور مذہبی تحریکوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جانتے ہیں، اس حدیث کا عمل کرتے ہیں جس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. اور قرآن کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مزدور خدا کا دوست ہے، محنت کش خدا کا دوست ہے. تو آپ پھر کیوں خدا اور رسول اور اس کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس سے جنگ کا اعلان کرتے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں آپ اپنی روش سے باز آ جائیں، ہمیں نہ چھیڑیں. یہ مزدور دہکتے انگارے ہیں. مزدور جو ہے جب زمین کو چیر کے، لوہے کو پھاڑ کے، ہر چیز کو ختم کر کے، پگھلا کے اپنی روزی پیدا کرتا ہے، تو وہ اپنا حق لینا بھی جانتا ہے. اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے حق کے لیے جو ہے جدوجہد کو سخت کریں. اور ہم منظم تحریک سے آپ کے سامنے ابھی اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، اور ہم صرف بات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمارے پاس پڑھے لکھے مزدور ہیں، ہر بہترین جگہ پہ ہمارا ہی مزدور کام کر رہا ہے. اور بین الاقوامی دنیا میں ہمارے مزدوروں کی تعریف کی جاتی ہے. جب وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو جدید معاملات سے مزین بھی کرتے ہیں. تو میں اس وقت یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے افہام و تفہیم سے انتظامیہ کام لے، اور یہ جھوٹے مقدمات ختم کرے، اور ہمارے خالد خان اور دیگر ساتھیوں کو رہا کرے. خالد خان صرف کراچی کا ہیرو نہیں ہے، خالد خان نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے. پاکستان کے اندر یہ دوسری متبادل قیادت کے طور پہ پہچانا جاتا ہے پورے پاکستان میں. اور پورے پاکستان کے مزدور بے چین ہو گئے، وہ حیران ہے کہ آپ لوگ یہ خالد بھائی کے بارے میں خبر آ رہی ہے، کیا ہوا، خالد بھائی کہاں ہیں، خالد بھائی کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں بتائیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کل سے ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں. اچھا شاہد صاحب،
यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हमारा ताल्लुक जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी खुद एक पुरअमन तंजीम है। आपने देखा जमात इस्लामी ताजिरों की हमदर्दी कर रही है, जमात इस्लामी ने तजारत खोलने की बात की, जमात इस्लामी ने ट्रांसपोर्ट खोलने की बात की, जमात इस्लामी हर एसओपीज़ को सपोर्ट करने की बात करती है। जमात इस्लामी इस शहर को समझती है, इस शहर की अहमियत को समझती है। जमात इस्लामी इस शहर के मजदूरों को समझती है। लिहाजा जमात इस्लामी कभी भी हम यहाँ पे दहशत या खौफ नहीं फैलाना चाहेंगे। हम इनकी हर साजिश को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको पता है कि ईद आने वाली है और इन्होंने खुद सनती अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि ये जो कारोबार खुल गया है, अभी हुकूमत की ना मानते हुए ताजिरों ने, आप देखें कि बाइकाट कर दिया था और सारा ऐलान कर दिया था कि जी हम कारोबार भी खोलेंगे, हम अपने ट्रांसपोर्ट को भी चलाएंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में जो कामयाबी थी और वर्कर और कारकुनान और इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार, ताजिर सब खुशहाली की तरफ जा रहे थे। इसके खुलने से लोगों को सुकून का सांस लिया था। हर आप देखो ना, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, हर एक को सुकून का सांस मिला कि हाँ, हम क्योंकि कराची के गयूर लोग हैं, हम भीख नहीं मांगते, हम मेहनत करके ज़मीन का सीना चीर के अपनी रोज़ी पैदा करते हैं। तो लिहाजा हम ये ईद के दिनों को बड़े पुरअमन तरीके से गुजारना चाहते हैं ताकि कराची का सनती अमन ख़राब ना हो, कराची का बिजनेस ख़राब ना हो और लोगों का जो है ये आमदनी के ज़राए पैदा हुए थे, इनके अंदर कोई परेशानी ना हो। तो NLF बहरहाल अपना, हमारे पास तो बेशुमार ज़रा हैं, पाकिस्तान भर की तंजीम है, हम इसके अंदर एहतजाज भी करेंगे, मुजाहरे भी करेंगे और फिर अगली जो बात होती है अगर ये नहीं समझेंगे तो हमें फिर हर तरह से उंगली टेढ़ी करनी आती है। हैरानगी की बात, इतने लोग कोई खड़े हैं, कोई एक बंदा आगे आपको और मुझे बता दे कि उसने कोई सिंध गवर्नमेंट का राशन लिया, कोई एक आदमी। अब दुख की बात तो यही है, हमेशा से पीपल्स पार्टी का काम ही यही है, 1-2 लाख की करोड़ की बात नहीं है। ये तो 50 अरब रुपए लड़काना पे खा गए भाई। 50 अरब रुपए में लड़काना तो 50 दफा बन सकता था, नया शहर। इसी तरह मजदूरों के लिए राशन की बात करते हैं। ये तो आप अभी आज नईम भाई ने भी सवाल किया कि आपने कहा कि जी 56 अरब और 55 अरब और 60 अरब की बातें हो रही हैं कराची के अंदर। एक रात में आपने 6 अरब रुपए बांट दिए। वो 6 अरब रुपए आपने देखा नहीं थे, कमरे में जो है 20-25 थैले पड़े हुए थे और वो दिखा रहे हैं कि जी ये हमने 6 अरब का राशन बांटा है और लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई।